بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وزدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہمارا آخری پارہ تیسواں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ النبأ۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ نے توحید، قیامت وغیرہ کا بیان کیا اور قرآن کی تلاوت فرمائی تو کفار اور مشرکین ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ قیامت کا کیا واقعہ ہے، کیا ممکن ہے یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے قرآن میں واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے؟ تو اس طرح کے وہ سوال آپس میں کرنے لگے۔ عن النبع العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق، یعنی کہ قیامت کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یعنی جس بڑی خبر کی بابت ان کے درمیان اختلاف ہے اس کے متعلق استفسار ہے۔ اس بڑی خبر سے بعض نے قرآن مجید مراد لیا ہے اور کافر اس کے بارے میں مختلف باتیں کرتے تھے، اور بعض نے آخرت یعنی کہ قیامت کا برپا ہونا بھی مراد لیا ہے۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی کاریگری اور عظیم قدرت کا تذکرہ فرما رہے ہیں تاکہ توحید کی حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور اللہ کا رسول انہیں جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس پر ایمان لانا ان کے لیے آسان ہو جائے، یعنی کہ نشانیاں دیکھ لیں اور شاید یہ ایمان لے آئیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور ہم پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا، یعنی پہاڑوں کو زمین کے لیے میخیں بنایا تاکہ ساکن رہیں، حرکت نہ کریں۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تجھے جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا، یعنی کہ رات کو ہم نے تمہارے لیے آسانی سونے کے لیے بنائی۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا، یعنی رات کا اندھیرا اور سیاہی ہر چیز کو اپنے دامن میں چھپا لیتی ہے، جس طرح لباس انسان کے جسم کو چھپا لیتا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا، مطلب ہے کہ دن روشن بنایا تاکہ لوگ معاش کے لیے جد و جہد کریں، بزنس کے لیے، نوکری کے لیے۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ معصرات یعنی کہ وہ بادلیاں جو پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں لیکن ابھی برسی نہ ہوں، جسے المراد المعتصرہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کی ماواری قریب ہو، سجاجہ کثرت سے بہنے والا پانی، یعنی کہ ہم نے بادلیوں سے ہم نے کثرت سے بہتا ہوا پانی برسایا تاکہ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگے۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغ بھی اگئے، شاخوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے درخت، یعنی گھنے باغ۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن کہ سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ یعنی کہ بعض نے اس سے یہ بھی مراد لیا ہے کہ ہر امت اپنے رسول کے ساتھ میدان محشر میں آئے گی، اور جس میں سب لوگ قبروں سے زندہ اٹھ کر نکل آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل فرمائے گا جس سے انسان کھیتی کی طرف آگ آئے گی، انسان کی ہر چیز بوسیدہ ہو جائے گی۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا پھر اس میں دروازے ہوں گے، یعنی کہ فرشتوں کے نزول کے لیے راستے بن جائیں گے، اور وہ زمین پر اتریں گے۔ وسیرت الجبال فکانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے پس وہ سراب ہو جائیں، یعنی کہ وہ ریت جو دور سے پانی محسوس ہوتی ہے وہ پہاڑ بھی دور سے نظر آنے والی چیز بن کر رہ جائیں گے، یعنی کہ ریت کی طرح بن کر رہ جائیں گے۔
ان جہنم کانت مرصادا، گات بے شک دوزخ گات میں ہے، یعنی کہ گات ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چھپ کر دشمن کا انتظار کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے گزرے تو ہم فوراً حملہ کر دیا جائے۔ جہنم کے دروغے بھی جہنمیوں کے انتظار میں اسی طرح بیٹھے ہیں، یا خود جہنم اللہ کے حکم سے کفار کے لیے گات لگائی بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے، یعنی کہ کافروں کا، منافقوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے، نہ پانی کا۔ الا حمیما وغساقا، جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا، یعنی کہ سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ ہوگا۔ جزاء وفاقا، ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی یہ سزا ان کے اعمال کے مطابق ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی، یعنی کہ وہ خیال ہی نہیں کرتے تھے کہ آخرت بھی آئے گی۔ کذبوا بآیاتنا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور باقی سے ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، یعنی لوح محفوظ میں، یا وہ جو فرشتے لکھتے رہے، پہلا مفہوم زیادہ صحیح ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے، یعنی کہ اب تمہارا عذاب ہی بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں ان کے لیے۔ وکواعب اترابا، اور نوجوان کنواریاں ہم عمر عورتیں ہیں۔ وکأسا دہاقا، اور جام شراب کے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اور وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹی باتیں سنیں گے، یعنی کہ کوئی بے فائدہ بیہودہ بات وہاں نہیں ہوگی، نہ ایک دوسرے سے جھوٹ بولیں گے۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا، یعنی کہ اللہ کی داد و دہشت کی وہاں فروانی ہوگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے، اور بڑی بخشش کرنے والا، کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کی عظمت اور جلالت اتنی ہوگی کہ ابتدا اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہ ہوگی، اس لیے اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کے لیے لب کشائی بھی نہیں کر سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ یہ اجازت اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو اور اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائے گا جو بات کریں گے، حق و صواب ہی ہوگی، یا یہی مفہوم ہے کہ اجازت صرف اسی کے بارے میں دی جائے گی جس نے درست بات کہی۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ دن ہے اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے، یعنی کہ یہ وہ دن ہوگا، اپنا ٹھکانہ اب جنت کا بنا لو یا جہنم کا بنا لو، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اور چونکہ کر دیا ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا، یعنی کہ میں آج سامنے نہ ہوتا، اور اس وقت کاش ایوان و یا حیوان کی فرمائش کرتا اور یا مٹی کی خواہش کرے گا اس دن انسان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کچلنے والوں کی قسم، یہ جان نکالنے والے فرشتوں کی صفت ہے۔ فرشتے کافروں کی جان نہایت سختی سے نکالتے ہیں، اور جس کے اندر ڈوب کر، یعنی کہ اس کی قسم کھا رہا ہے اللہ۔ والناشطات نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم، یعنی مومنوں کی جان فرشتے بسہولت سے نکالتے ہیں جیسے کسی چیز کی گرہ کھول دی جائے۔ والسابحات سبحا، اور
تیرنے پھرنے والوں کی قسم، یعنی کہ انسان کے بدن میں اس طرح پھرتے ہیں جیسے سمندر سے موتی نکالنے کے لیے سمندر کی گہرائیوں میں تیرتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے ہیں وہ انسان کے اندر ایسے پھرتے ہیں جیسے سمندر میں موتی یا مچھلیاں۔ یہ مطلب ہے کہ نہایت تیزی سے اللہ کا حکم لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ فرشتے اللہ کی وحی انبیاء تک دوڑ کر پہنچاتے ہیں تاکہ شیطان کو اس کی کوئی خبر نہ ملے۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو کام سپرد کرتا ہے وہ اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ اصل مدبر تو اللہ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کے تحت فرشتوں کے ذریعے سے کام کرواتا ہے تو انہیں بھی مدبر کہا جاتا ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والے کانپیں گی، یہ یعنی کہ جس ساری کائنات کانپ اور لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، قیامت کے دل ہول اور شدائد سے۔ ابصارها خاشعہ، جس کی نگاہیں نیچے ہوں گی، یعنی کہ دہشت زدہ لوگوں کی نظریں بھی مجرموں کی طرح جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ کیا پہلی کی سی حالت کی طرف لٹائے جائیں گے۔ حافرہ پہلی حالت کو کہتے ہیں، یعنی کہ انسان جو پہلی حالت میں تھا۔ منکرین جو قیامت کا انکار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ پھر ہم اس طرح زندہ کر دیے جائیں گے جس طرح مرنے سے بیشتر تھے۔ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب کو ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی۔ یہ انکار قیامت کی مزید تاکید ہے، یعنی کہ یہ وہ سوال کرتے تھے کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے، یعنی کہ اگر واقعی ایسا ہو جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، پھر تو دوبارہ زندگی ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدہ، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فإذا هم بالساہرہ، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ قیامت کی ایک منظر کشی ہے کہ ایک نفخے سے سب لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب انہوں نے ان کے رب نے پاک میدان طویٰ میں پکارا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپسی پر آگ کی تلاش میں کوہ طور پر پہنچ گئے تھے، تو وہاں ایک درخت کے اوٹ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا، جیسا کہ آلریڈی ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں۔ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہوا ہے، وہ نافرمان ہوا ہے، معصیت اور تکبر میں حد سے تجاوز کر بیٹھا ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، یہ اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے، یعنی کہ کیا ایسا راستہ اور طریقہ تو پسند کرتا ہے جس سے تیری اصلاح ہو جائے اور یہ کہ مسلمان اور مطیع ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے، یعنی کہ اس کی توحید اور عبادت کا راستہ تمہیں دکھاؤں تاکہ تم ڈر جاؤ۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، پس اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی کہ اپنی صداقت کی وہ دلائل پیش کیے جو اللہ کی طرف سے انہیں عطا کیے گئے تھے۔ بعض نے ایسے کہا ہے کہ یعنی کہ معجزات بھی مراد ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے، یعنی اس نے ایمان اور اطاعت سے انکار ہی نہیں کیا بلکہ زمین میں فساد بھی پھیلایا۔ فحشر فنادى، پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔ فقال انا ربکم الاعلی، پھر کہنے لگا تم سب کا رب میں ہوں، یعنی کہ فرعون کہنے لگا۔ فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا، یعنی کہ اللہ نے اس کی ایسی گرفت فرمائی کہ اسے دنیا میں آئندہ آنے والے نافرمانوں کے لیے نشان عبرت بنایا، اور قیامت کا عذاب اس کے علاوہ ہے جو اسے وہاں ملے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔
یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور کفار مکہ کو تنبیہ ہے کہ اگر انہوں نے گزشتہ لوگوں کے واقعات سے عبرت نہ پکڑی تو ان کا انجام بھی فرعون کی طرح ہو سکتا ہے۔ اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا، اللہ نے اسے بنایا؟ یعنی کہ یہ کفار کو خطاب ہے اور مقصود تنبیہ ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے، اس کے لیے تمہارا دوبارہ پیدا کرنا آسمان بنانے سے زیادہ مشکل تو نہیں ہی ہے۔ رفع سمكها فسواها، اس کی بلند اونچی پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا، یعنی کہ ٹھیک ٹھاک کا مطلب اسے ایسی شکل میں ڈھالنا ہے کہ جس میں کوئی تفاوت، کجی، شگاف اور خلل باقی نہ رہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو روشن بنایا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ اخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا، یعنی کہ زمین سے۔ والجبال ارساها، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ متاعا لکم ولانعامکم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں، یعنی کہ جتنی نعمتیں یہ تمہارے لیے اور تمہارے جانوروں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی۔ یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا، یعنی کہ جو اعمال اس نے کیے ہوں گے اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ وبرزت الجحیم لمن یری، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ فاما من طغی، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، یعنی کہ کفر اور گناہوں میں حد سے تجاوز کیا ہوگا۔ وآثر الحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی آخرت کے مقابلے میں۔ فإن الجحیم ہی المأوی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وأما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، اگر کہ میں نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ خواہشات کو روکتے رہا، اس لیے وہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا۔ فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے، یعنی کہ جس نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا اس کے لیے جنت ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ فیما انت من ذکراها، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی کہ آپ کو اس کی بابت یقینی علم نہیں ہے، اس لیے آپ کا اس کو بیان کرنے سے کیا تعلق، اس کا یقینی علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی کہ آپ سے جنت آخرت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ الی ربک منتہاها، اس کے علم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ انما انت منذر من یخشاها، اب تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی کہ آپ کا کام صرف ڈرانا ہے، نہ کہ غیب کی خبریں دینا جن میں قیامت کا علم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے، یعنی کہ دنیا میں پورا ایک دن بھی نہ رہے، دن کا پہلا حصہ یا دن کا آخری حصہ ہی صرف دنیا میں رہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی اتنی تھوڑی، اتنی قلیل ہوگی آخرت کے مقابلے میں۔